له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ حضرات، سب سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو، جن کو اللہ نے یہ عید کا دن دیکھنا نصیب کیا ہے، ان کو مبارک دیتا۔ ہمارے وہ ساتھی عزیز رشتہ دار کئی ایسے ہیں جو کل ہمارے ساتھ دنیا میں چلتے پھرتے تھے، آج وہ قبروں میں چلے گئے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ ان کے پاس یہ موقع ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ سکیں، نیکی کر سکیں۔ اللہ نے جن کو یہ موقع دیا ہے، یہ دن چڑھایا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے خیر مانگیں، اللہ ہماری دنیا اور بھی آخرت بھی اچھی فرما دے۔ دوسری مبارکباد کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں، جس دنیا میں کہ انسان کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ دنیا کا مال دولت اکٹھا کرے، مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے مطابق قربانیاں کر کے اپنے مال کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ مبارک ہے ان لوگوں کو جو محمد الرسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اور خاص کر کے آج کل کے دور میں، جب کہ پوری دنیا کے کافر اور غیر مسلم اور عیسائی اور یہودی اور پاکستان کے اندر مسلمانوں کے اندر ان کی تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں کیا کسی نہ کسی طریقے سے یہ قربانی کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ وہ یہ کہیں گے ہسپتال بناؤ، یہ کہیں گے غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کرو، یہ کہیں گے غریبوں کے لیے سکول بناؤ، کتوں کے لیے سکول، بلیوں کے لیے ہسپتال، کتوں کے لیے ہسپتال بنائیں، یہ کام کہیں گے۔ لیکن محمد الرسول اللہ کی سنت کی باری آئے گی، کہیں گے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کسی غریب آدمی کی بیٹی کی شادی کر دو، یہ کافی۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو دنیا میں پروپیگنڈا ہوتا ہے نا قربانی کے خلاف، میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں جو بائبل عیسائیوں اور یہودیوں کی ہے، 354 دفعہ اس میں قربانی کا ذکر آتا ہے، لیکن پوری دنیا سے قربانی ختم ہو گئی ہے۔ نہ کوئی عیسائی قربانی کرتا ہے، نہ یہودی قربانی کرتا ہے۔ کیوں؟ پروپیگنڈا اتنا ہے کہ تم غریب کی تھی بیاؤ، فلاں کرو، غریب آدمی کو بستہ لے دو، فلاں کرو، اس کو یہ کام کرو، قربانی چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ دنیا سے قربانی ختم ہو گئی ہے عیسائیوں اور یہودیوں میں۔ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے، انٹرنیشنل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، اتنے جانوروں کو ذبح کر کے ایسے کرتے ہیں، غریبوں کی تیویاں آئیں، غریبوں کے کام آئیں، فلانے آئیں، فلانے کریں۔ یہ عیسائی اور یہودی کیوں محنت کرتے ہیں؟ قربانی کیوں ختم ہو جائے؟ پہلی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا،
اس کی ایک علامت یہ ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرے گا۔ اصل میں عیسائی اور یہودی نبی علیہ السلام کی وہ نشانی ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو بتایا جائے وہ دیکھو قربانی مسلمانوں میں نہیں ہے، جب مسلمان اللہ نہ کرے اس کو چھوڑ دیں، دیکھو مسلمانوں نے قربانی چھوڑ دی ہے تو آخری نبی کی امت کی علامت ہے کہ وہ قربانیاں کرے گی، اور یہ قربانیاں نہیں کرتی، لہٰذا یہ آخری نبی محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ اور ہوگا کوئی۔ وہ اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو بتایا جائے یہ آخری نبی کی علامت نعوذ باللہ ختم ہو گئی ہے۔ مبارک ہے ان لوگوں کو جو محمد الرسول اللہ کی اس علامت کو قیامت تک قائم رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو قائم رکھیں گے، ہم قربانیاں کریں گے، ہماری اولاد کرے گی، ان کی اولاد کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک محمد الرسول اللہ کی یہ علامت، یہ سچائی کی علامت جو ہے یہ قائم رہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرنے والا۔ دوسری بات مختصر سے یہ ہے کہ قربانی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی جا کے مینا میں چلے جائیں قربانی 4 دن ہوتی ہے، لیکن قربانی کا افضل دن ہے جو وہ پہلا دن ہے، اس کے بعد کم ثواب ہو جاتا ہے دوسرے دن، اور اسی طریقے سے پھر تیسرے دن اور ثواب کم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھے قربانی رات کے وقت بھی کی جا سکتی ہے، دن کے وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ تمام جانوروں کو لٹا کے قربانی کی جاتی ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، لیکن جو اونٹ ہے اس کے لیے حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کا کھبا پیر اگلا یہ باندھ کے، کھبا پاؤں اس کا باندھ کے باقی 3 پہ کھڑا ہو، اور پھر اس کو نہر کیا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا ہے کہ گائے کو 7 جگہ تکبیر نہیں پھیرنی، یاد رکھنا ہے اونٹ کو 10 جگہ تکبیر نہیں پھیرنی، جس وقت بسم اللہ واللہ اکبر کر لیا اس کی تکبیر اس کے ساتھ ہی ہو گئی ہے۔ اگلی بات یاد رکھنا ہے، یہ بڑی اہم ہے کہ کوئی بندہ بھی قربانی کرتے وقت یاد رکھے قربانی جب کرے تو وہ لیلا ہو، چھترا ہو، بکرا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، اس کا منکا نہ توڑے اور اس کی حرام مغز جو ہے یہ نہ کاٹے، یہ منع ہے۔ یاد رکھیں جس وقت چھری پھیریں اور وہ ہڈی آ جائے تو ختم کر دے بس۔ کے بعد قربانی کا جو سادہ سی بات ہے کہ اس کی کھال جو ہے یہ مساکین کو تقسیم کریں، اور باقی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرنے یہ شریعت میں نہیں، یہ